جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا و روح الارواح و غذائہا وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور پچھلی نشست میں بھی اسی آیت کو عنوان سخن بنایا گیا تھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 41 اور 42 ہے، تو سورہ نساء کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، کہ جس دن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، وہ یہ تمنا کریں گے اے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ زمین کے ساتھ برابر ہو جائیں، ولا یکتمون اللہ حدیثا، لیکن وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ پائیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر ایک شخص کا حال ایک جیسا نہیں ہوگا۔ کوئی تو ہوگا جو بہت خوش ہوگا اور بہت اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوگا، اور کوئی ہوگا جو بڑا غمزدہ ہوگا۔ خود قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ اس کا حساب بہت آسان ہوگا، اور جس کے الٹے ہاتھ پہ نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ دن اس کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ تو قیامت کے دن ہر شخص کا حال ایک جیسا نہیں ہوگا، اور حال کسی کا کچھ بھی ہو، ابتداءً ہر شخص کو رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور رب اس سے دنیا کے اعمال اور اپنی نعمتوں کا حساب لے گا۔ وہ اس طرح کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی، تم نے اس کا شکر کس طرح ادا کیا، میں نے تمہیں یہ بات دی، یہ ذمہ داری دی، تم نے اس ذمہ داری کو کس قدر ادا کیا، تم نے کہاں کوتاہی کی۔ تو رب کی بارگاہ میں ہر شخص نے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ تو عقل مند شخص وہی ہے جو آخرت کے سوالات کے جوابات کے لیے دنیا میں ہی تیاری کرے، اور جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور ایسے حاضر ہونا ہے کہ رب عز و جل انتہائی جلال میں ہوگا، اور فرشتے اور انسان سب رب کی بارگاہ میں صف با صف کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح الامین یعنی فرشتے یعنی جبریل امین اور ملائکہ کہیں گے صف با صف کھڑے ہو جاؤ، تو اس دن کوئی نہ بول پائے گا، صرف وہی بولے گا جسے بولنے کی اجازت ہوگی، اور وہ رب کی بارگاہ میں صحیح بول پائے گا۔ پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں سورہ نبا میں فرمایا کہ جس دن انسان دیکھے گا ما قدمت یداہ، کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، تو یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، تو کافر یہ دیکھ کر تمنا کرے گا اے کاش میں مٹی ہو جاؤں۔ تو علماء نے فرمایا کہ کافر
یہ تمنا کرے گا اے کاش میں مٹی ہو جاؤں، کس وقت تمنا کرے گا؟ تو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جتنے جانور ہیں نا، ان جانوروں سے بھی حساب و کتاب کا سلسلہ ہوگا۔ جیسے کہ صحیح حدیث شریف میں ہے کہ اگر سینگ والے بکرے نے بغیر سینگ والے بکرے کو مارا ہوگا تو قیامت کے دن بغیر سینگ والے کو سینگ والا کیا جائے گا اور سینگ والے کو بغیر سینگ والا کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ تم اپنا بدلہ لے لو۔ تو قیامت میں جب جانوروں سے حساب لیا جائے گا تو کیا اشرف المخلوقات معاف کر دیا جائے گا؟ تو اشرف المخلوقات معاف نہ کیا جائے گا۔ خود قرآن مجید میں کئی مقامات پہ ہے کہ وحشی جانور بھی جمع کیا جائیں گے، تو اس کی یہی وجہ ہے۔ تو جب جانوروں کا حساب و کتاب ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے جنت و دوزخ تو نہیں ہے، اس لیے کہ جانور غیر مکلف ہیں۔ تو جب ان کا حساب و کتاب ہو جائے گا تو اللہ فرمائے گا تم سب مٹی ہو جاؤ۔ تو جب جانوروں سے کہا جائے گا تم سب مٹی ہو جاؤ تو سب جانور مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ جنت و دوزخ تو مکلفین کے لیے ہے نا، جو مکلف ہیں ان کے لیے ہے، یعنی جن کے لیے اللہ نے احکام دیے ہیں، اور وہ دنیا میں انسان اور جنات ہیں، تو انہی کے لیے جنت ہے یا دوزخ ہے۔ جانوروں کے لیے جنت و دوزخ نہیں ہے، یہ غیر مکلف ہیں، ان کے لیے نماز روزہ تو نہیں ہے نا۔ تو جب ان کے لیے یہ غیر مکلف ہیں تو ان کے لیے جنت و دوزخ کا معاملہ بھی نہیں ہے، لیکن قیامت میں ان کے ساتھ بھی اگر کسی نے ناروا سلوک کیا ہوگا تو بدلہ دلایا جائے گا، اور پھر آخر میں کہا جائے گا تم سب مٹی ہو جاؤ۔ تو جتنے وحشی جانور ہیں اور جتنے غیر وحشی ہیں سب کے سب مٹی ہو جائیں گے۔ تو اس وقت کافر یہ تمنا کریں گے اے کاش ہم سے بھی حساب و کتاب نہ لیا جائے اور ہم بھی مٹی ہو جائیں۔ تو اس وقت کہیں گے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش، یہ کافر کہیں گے اے کاش میں مٹی ہو جاؤں۔ تو اس دن مٹی بننے کے لیے انسان کو تو پیدا نہیں کیا گیا، اس دن سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا، اور پھر سورہ رحمان میں فرمایا یعرف المجرمین بسیماہم فیؤخذوا بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ اس دن مجرمین اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور پیشانی کے بالوں اور پیروں سے پکڑ کے جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس دن کا معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، کہ اس دن سب کے سب رب رحمان کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، کسی میں آواز نکالنے کی بھی جرت نہیں ہوگی۔ فرمایا فلا تسمع الا ہمسا، جب رحمان کی بارگاہ میں سب حاضر ہوں گے تو سوائے سرسراہٹ کے تم کوئی اور آواز نہ سنو گے، وہ پیروں کی سرسراہٹ کے، کہ کوئی دائیں بائیں کھڑے ہوگا تو پیروں کی جو سرسراہٹ ہوتی ہے نا، فرمایا سوائے پاؤں پیروں کی آہٹ کے تم کوئی آواز سن نہ پاؤ گے۔ اس دن کسی کی آواز رب کی بارگاہ میں نہ ہوگی۔ تو اس دن کی تیاری کے لیے ہر ایک نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ وہاں کی شرمندگی سے بچ جائے، اور پھر بالآخر جب کوئی سننے والا نہ ہوگا تو حشر کی آزمائشوں سے بچنے کے لیے تمام لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ چلو اس آخری نبی کی بارگاہ میں چلو جو اللہ کے حبیب ہیں۔ تو سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے اور آ کے فریاد کریں گے کہ یا رسول اللہ، ہم آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی گئے اور وہاں بھی ہم نے کہا کہ آپ صفی اللہ ہیں، آپ اللہ کے پہلے خلیفہ ہیں اور آپ انسانوں کے باپ ہیں، نسل انسانی آپ سے چلی ہے،
آج اس حشر کی آزمائشوں میں، اس تپتی ہوئی دھوپ میں، پیاس کی شدت میں آپ ہمارے لیے کچھ شفاعت کریں، رب کی بارگاہ میں گزارش کریں کہ رب سوال و جواب کا سلسلہ کرے، خواہ کسی کو جہنم میں ڈال دے لیکن اس آزمائش سے تو نکال دے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام انہیں پھیر دیں گے اور کہیں گے کہ آج شفاعت کا دروازہ میں کھولنے والا نہیں ہوں، کوئی اور ہے۔ وہ بتائیں گے نہیں کہ کون ہے، کوئی اور ہے۔ تو پھر کہیں گے کہ لوگ جماعت در جماعت اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سراپا اقدس میں حاضر ہوں گے، کہیں گے آپ اللہ کے خلیل ہیں اور سینکڑوں انبیاء آپ کی نسل سے ہیں، آپ ابو الانبیاء ہیں، انبیاء کے باپ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو فرمایا کہ آپ عرض کریں گے آپ انبیاء کے باپ ہیں، آپ اللہ کے خلیل ہیں، آج ہمارے لیے شفاعت کریں، اس مشکل میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ تو حضرت خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی منع فرمائیں گے، کہیں گے کہ آج شفاعت میرے لیے نہیں ہے، تم کہیں اور جاؤ، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کہیں اور چلے جاؤ۔ وہ یوں ہی پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، مختلف انبیاء کی بارگاہ میں جائیں گے، اور بالآخر پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے تو پھر رسول اللہ ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو علماء نے فرمایا کہ انبیاء کرام کو کیا معلوم نہیں تھا کہ شفاعت سوائے رسول اللہ کے، یعنی پہلی شفاعت کا دروازہ سوائے رسول اللہ کے کوئی کھولنے والا نہیں ہے؟ تو جب انبیاء کرام کو معلوم تھا تو آدم علیہ السلام نے پہلے ہی کیوں نہیں بتا دیا؟ تو آدم علیہ السلام نے پہلے ہی کیوں نہ بتا دیا کہ میں شفاعت کا دروازہ کھولنے والا نہیں ہوں، تم آخری نبی محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، ان کی شفاعت ہوگی، وہ شفاعت فرمائیں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اگر شروع میں ہی آدم علیہ السلام لوگوں کو بتا دیتے تو لوگ اس قدر پھرتے تو نہیں، اس قدر تو نہیں جاتے نا۔ تو اولیاء کرام، علماء کرام سے جب پوچھا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کہیں اور چلے جاؤ، تو انہوں نے بھی رسول اللہ کا پتہ نہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کہا اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کہیں اور چلے جاؤ، انہوں نے بھی رسول اللہ کا پتہ نہ دیا۔ اسی طرح جتنے انبیاء کرام کی بارگاہ میں لوگ شفاعت کی درخواست لے کے حاضر ہوتے رہے، ان میں سے کسی ایک نے بھی رسول اللہ کا پتہ نہ دیا۔ اگر پتہ دے دیتے تو وہ براہ راست چلے جاتے نا، تو انہوں نے پتہ کیوں نہ دیا؟ کیا انہیں معلوم نہیں تھا؟ تو کہتے بے شک انبیاء کرام کو معلوم تھا۔ آج ہمیں معلوم ہے تو کیا انبیاء کرام کو معلوم نہیں ہوگا؟ انبیاء کرام کو معلوم ہے کہ رسول اللہ ہی شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، لیکن انبیاء کرام نے بتایا اس وجہ سے نہیں کہ لوگ دیکھ لیں کہ آج شفاعت کا صحرا جس کے سر ہے وہ نہ حضرت نوح ہے، نہ حضرت ابراہیم ہے، نہ حضرت آدم ہے۔ شفاعت کا صحرا اگر کسی کے سر ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر ابتداءً حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب لوگ حاضر ہوئے اور وہ کہہ دیتے کہ کسی کے پاس نہ جاؤ، سیدھے رسول اللہ محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہی شفاعت کریں گے، تو بے شک رسول اللہ کی شفاعت ہوتی۔ لیکن شاید کسی کے دل میں خیال آتا کہ اگر ہم حضرت خلیل کے پاس بھی چلے جاتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جاتے تو شاید شفاعت ہو سکتی تھی۔ تو اسی لیے اللہ کے نبیوں نے امت کو چھوڑ دیا تاکہ وہ خود دیکھ لیں اور وہ گھوم لیں، پھر لیں، دیکھ لیں، انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دے لیں،
تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ آج شفاعت کا صحرا اگر کسی کے سر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پہ انا لہا ہوگا۔ رسول اللہ فرمائیں گے ہاں میں ہی شفاعت کرنے والا ہوں۔ تو جب اس قدر پھر آ کے لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں اور کہیں یا رسول اللہ تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو کر آپ کی بارگاہ میں آخر میں پہنچے ہیں، یا رسول اللہ شفاعت فرمائیے، تو بے شک اللہ کے نبی شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن اگر کسی کی جانب دیکھ کر آپ کہہ دیں کہ تم نے میرے دین کے لیے کیا کام کیا، تو اس وقت کوئی جواب ہوگا؟ اس وقت کیا جواب ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سوال سے بچنے کے لیے اولیاء امت، علماء امت زندگی کے ہر مرحلے میں اپنے لیے اپنے طریقے سے دین اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے کام کرتے رہے، تاکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن پوچھ لیں تو ہمارے پاس کچھ تو جواب ہو کہ یا رسول اللہ مجھ سے بہت کچھ تو نہ ہو سکا، لیکن جتنا مجھ سے ہو سکا تھا وہ میں نے کیا ہے۔ تو ہر شخص کو چاہیے کہ اس سوال کے جواب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، کردار سے، گفتار سے، عقیدے سے، اعمال سے اپنے آپ کو مزین کرے، ورنہ یاد رکھے کہ اس دن کی شرمندگی بہت سخت شرمندگی ہوگی۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے ابو درداء رضی اللہ عنہ کا، اکثر و بیشتر احادیث میں بھی ان کا نام آتا ہے۔ تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے آپ سے اجازت چاہی اور عرض کرنے لگے امیر المؤمنین مجھے اجازت دیجئے میں شام چلا جاؤں، وہاں جا کر میں دین اسلام کی خدمت کروں گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا شام جانے کی اجازت میں اس وقت دوں گا جب آپ سرکاری کوئی عہدہ قبول کریں گے۔ آپ گورنری قبول کر لیجئے، نظامت قبول کر لیجئے، کسی شہر کی گورنری یا کوئی عہدہ جو سرکاری عہدہ جو میرے طرف سے ہوگا، اگر آپ وہ عہدہ قبول کرتے ہیں تو میں آپ کو شام جانے کی اجازت دوں گا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے یکسر منع کر دیا، فرمایا میں اس قابل نہیں ہوں کہ سرکاری کوئی عہدہ قبول کروں، میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤں گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر آپ یہاں ہی رہیں، ہمیں آپ سے برکتیں ملیں گی اور دین اسلام کی باتیں ہم آپ سے سیکھیں گے۔ حالانکہ آپ خود سکھانے والے ہیں نا، لیکن ابو درداء بہت قدیم الاسلام صحابی تھے، بہت پرانے تھے، تو صحابہ کرام بھی ان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین مجھے جانے دیں، شام انبیاء کی سرزمین ہے، وہاں جا کر میں رسول اللہ کے دین کا کام کروں گا۔ حکومتی کوئی عہدہ تو میں قبول نہیں کروں گا، لیکن یہ وعدہ ہے کہ وہاں جا کر میں قرآن کا درس دوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لوگوں تک پہنچاؤں گا، اس کا درس دوں گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب ان کا شوق دیکھا تو انہیں جانے کی اجازت دی۔ 1-2 سال کے بعد پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دورہ کیا شام کا، وہ پہلا اور آخری دورہ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب امیر المؤمنین اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے شام کا پہلا دورہ اور آخری دورہ کیا۔ وہ جو آپ نے بیت المقدس کی چابی لینی تھی نا، اس وجہ سے آپ نے دورہ کیا تھا۔ تو آپ شام جب پہنچے، مدینے سے چلتے ہوئے مہینوں کا سفر کرتے ہوئے شام پہنچے، تو شام میں شام کا وقت تھا اور سورج ڈھل چکا تھا، تاریکی چھا چکی تھی۔ تو آپ کے ساتھ جو تھے انہوں نے عرض کیا امیر المؤمنین ہم ادھر ہی کہیں خیمہ لگا دیتے ہیں اور
رات گزار لیں، پھر دن میں آبادی کی طرف جائیں گے تو لوگوں سے ملاقات کریں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا ایک فلاں بندہ ہے جس کو میں نے حکومتی عہدہ دیا، چلو اس کے پاس پہلے چلتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، جب ہم اس کے پاس جائیں گے نا، چراغ جل رہے ہوں گے، قالین بچھی ہوگی اور مختلف ان کے دوست بیٹھے ہوں گے اور رات بھر باتیں ہو رہی ہوں گی اور انواع اقسام کے کھانے دسترخوان پہ سجے ہوں گے۔ انہوں نے اپنی زندگی بدل لی ہے، پہلے ہی امیر المؤمنین نے یہ بتا دیا۔ تو کہتے ہیں جب لوگ گئے تو دیکھا کہ واقعی دربار بھرا ہے، لوگ بیٹھے ہیں، انواع اقسام کے کھانے ہیں، قالین بچھی ہوئی ہے، چراغ روشن ہے، ایک اجالے کا سما ہے اور وہاں مختلف موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو دیکھا، اچانک وہ دیکھے تو گھبرا گئے، امیر المؤمنین آج اچانک کیسے تشریف لے آئے؟ آپ نے ان سب کو ڈانٹا اور فرمایا کہ تم یہاں دین اسلام کی ترویج کے لیے آئے ہو، نہ کہ انواع اقسام کے کھانے کھانے کے لیے، عمدہ لباس پہننے کے لیے۔ ڈانٹا اور انہیں تنبیہ کی، حالانکہ یہ کوئی حرام کام نہیں تھا۔ جب مال غنیمت آیا نا تو بہت سو نے اپنی زندگی بدلی۔ اچھا کھانا کھانا، اچھا لباس پہننا ہر ایک کا حق ہے، لیکن امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب کسی کو کسی علاقے کا گورنر یا ناظم بناتے تھے نا، اس سے وعدہ لیتے تھے کہ تم چھنی ہوئی روٹی یعنی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھاؤ گے اور باریک لباس نہیں پہنو گے اور عربی گھوڑا استعمال نہیں کرو گے یا ترکی گھوڑا استعمال نہیں کرو گے، اس لیے کہ اس میں بڑا پن ہوتا ہے، اپنے آپ کو فقیرانہ زندگی میں رکھو گے۔ یہ وعدہ لے کر بھیجتے تھے، تو وہ بھی یہ وعدہ لے کر آئے تھے، تو ایک طرح سے وعدہ خلافی ہو رہی تھی۔ آپ نے انہیں ڈانٹا، جب ان کا محاسبہ کر لیا تو پھر چلے ایک اور صاحب کے پاس گئے۔ آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ان کا حال بھی ایسا ہی ہوگا، جب وہاں گئے تو ان کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ پھر ایک اور صاحب کے پاس گئے، اب کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، یہ تو معلوم تھا کہ امیر المؤمنین آنے والے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ رات ہی وہ آئیں گے اور محاسبہ شروع کر دیں گے۔ ایک شخص ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے تو تھوڑی استراحت کرتا ہے، تھوڑا آرام کرتا ہے، تھکاوٹ نکالتا ہے، پھر جس کام کے لیے گیا وہ کام کرتا ہے نا۔ لیکن امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہاں جاتے ہی اصلاح کا کام شروع کیا۔ دو چار کے دربار میں گئے اور یہی دیکھا، ہر ایک کی اصلاح کی، اور پھر بالآخر اپنے چند لوگوں سے کہا چلو اب ہم اپنے بھائی کے گھر چلتے ہیں، ابو دردہ کے گھر چلتے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں پہلے بتا دوں، ان کے گھر جب جائیں گے نا، دروازے پہ دستک دیں گے تو وہ کہیں گے کون، یہ نہیں کہیں گے، جب ہم کہیں گے السلام تو وہ جواب دیں گے، اور جب اندر آنے کی اجازت لی جائے نا تو وہ یہ نہیں پوچھیں گے کون ہے، وہ اجازت دے دیں گے، اور اندر جائیں گے تو چراغ میں تیل بھی نہیں ہوگا، اور وہ اینٹ کو تکیہ بنائے ہوئے یوں ہی فرش پہ سو رہے ہوں گے، اور سخت سردی میں ایک باریک لباس، ایک باریک چادر ہوگی جسے وہ اوڑے ہوں گے، بمشکل سردی سے اپنے آپ کو بچا رہے ہوں گے۔ یہ سارا نقشہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا۔ اب کہتے ہیں کہ ان کی جھونپڑی پہ دستک ہوئی تو کہا اندر آ جاؤ۔ جب اندر آئے تو بالکل اندھیرا ہے۔ ٹٹولتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو چھوا، تو جیسے ہی چھوا وہ سمجھ گئے کہ امیر المؤمنین ہیں، کھڑے ہو گئے تعظیم میں، امیر المؤمنین آپ، میں تو 1 سال سے آپ کا منتظر ہوں۔ تو فرمایا ہاں میں خاص تمہیں ملنے کے لیے آیا ہوں، اور پھر رات بھر بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی باتیں کرتے رہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا اے ابو درداء، یہاں آ کے لوگوں نے اپنی زندگی کا طرز بدل لیا، یہاں آ کے اچھے لوگوں نے طرز زندگی بدل لی، جب مال غنیمت ملا تو اب وہ فقیری اور وہ پھٹے پرانے لباس وہ ختم ہو گئے، عمدہ لباس پہننے لگ گئے اور اچھی عمارت بنانے لگ گئے، عمدہ لباس پہننے لگ گئے،
اچھی سواری استعمال کرنے لگ گئے. یہاں آ کے اکثر لوگوں نے اپنی زندگی بدل لی، طرز زندگی بدل لی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جس حال پہ میں نے آپ کو چھوڑا تھا آج اسی حال پہ ہیں. حالانکہ ہر ماہ آپ کے لیے میں وظیفہ بھی بھیجتا ہوں، اس کے باوجود آپ کا حال ایسا کہ آپ کے پاس کوئی ایک موٹی چادر نہیں ہے جس سے آپ سردی کا مقابلہ کریں، جس سے آپ سردی سے بچ سکیں. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے آپ دیدہ ہو کے کہا، آپ جو بھی مجھے بھیجتے ہیں وہ میں اپنا خرچہ رکھ کر اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہوں. اور فرمایا کہ پھر آپ نے اپنی طرز زندگی بدلی کیوں نہیں؟ تو عرض کرنے لگے، امیر المؤمنین آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اے ابو درداء، جس حال میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسی حال میں مجھ سے ملو گے تو قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب رہو گے. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن جب رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو مجھے شرمندگی ہو. میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جس حال میں چھوڑا میں اسی حال میں رہوں، حتیٰ کہ اسی حال میں میرا انتقال ہو اور اسی حال میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تاکہ جب رسول اللہ پوچھیں کہ تم نے زندگی کیسے گزاری تو میں کہہ سکوں یا رسول اللہ جس حال پہ آپ نے مجھے چھوڑا تھا آج اسی حال پہ ہوں. تو یہ لوگ بھی تو تھے نا، یہ بھی تو اللہ کے بندے تھے، انہوں نے بھی تو دین کا کام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے شرم کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سوالات کی تیاری کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے خوف کرتے رہے. اور تو جب یہ لوگ خوف کرتے رہے تو انہوں نے اپنی زندگی سنوار لی، انہوں نے اپنی زندگی بنا لی. اور ہم چونکہ ہمیں نہ آخرت کا ڈر رہا، ایمان تو سب کا ہے، آخرت کا ایمان سب کا ہے، لیکن اعمال ہمارے ایسے بتاتے ہیں کہ اب ہمیں نہ آخرت کا خوف ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خوف ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے 10 مقامات پر فرمایا کہ تم میری بارگاہ میں حاضر کیا جاؤ گے، تم اٹھائے جاؤ گے، تمہیں میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اس کے باوجود آج کا انسان ایمان ہونے کے باوجود اپنے کردار سے بتاتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ ایمان ہے کہ شفاعت کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کھولیں گے، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی ہم نے جواب دینے کے لیے حاضر ہونا ہے. سب کا ایمان ہے نا، لیکن لوگوں کا کردار دیکھیں، بات اکثریت کی ہوتی ہے. لوگوں کا کردار دیکھیں کہ کیا ایسا لگتا ہے کہ انہیں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. آج ساری دنیا میں مسلمانوں کا حال بے حال ہے. کشمیر کا حال الگ ہے، برما کا حال وہی ہے، اور بالخصوص فلسطین غزہ کے مسلمان 60 سے 65 ہزار مسلمان آج کے دن تک ذبح کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے. اس کے باوجود کیا ہم نے اپنے آپ کو بدلا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو بدلا ہے؟ کہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تم کچھ نہ کرو، کم از کم اپنی تقریبات میں یہ ناچ گانے تو بند کر سکتے ہو. یہ کرنے کے لیے تمہیں کوئی بہت بڑا پہاڑ تو اٹھانا نہیں ہے. یہ شادیوں کا سیزن ہے، تقریبات ہیں، ہمیں بھی نکاح پڑھانے کے لیے مختلف تقریبات میں جانا پڑتا ہے، قہرن جبرن. تو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ لوگوں کو احساس ہے. کسی کے گلی میں ایک شادی اگر ہو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری خوشی اس وقت مکمل ہوگی جب رات بھر گلی والے کو جگائیں گے. وہ اس قدر دھوم دھڑکا کرتا ہے کہ نہ وہ خود سوئے گا نہ دوسروں کو سونے دے گا، تبھی اس کی خوشی پوری ہوگی. حالانکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے کہ مجھے خواہش ہوتی ہے کہ نماز میں قرات طویل کروں، لیکن پیچھے سے معصوم بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تو میں قرات ہلکی کر دیتا ہوں. کہ ماں نماز پڑھ رہی ہوگی تو بچہ ماں کو طلب کر رہا ہے. تو ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں. تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے
کہ کوئی دوا کھا کے سویا ہے، کوئی بچہ بیمار ہے جو تمہارے دھم دھم سے بار بار چونک کر اٹھ رہا ہے، بس تمہیں اپنی خوشی پوری کرنی ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم یہ خوشی نہیں ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ گلی والوں کی ناک میں دم کر کے تم کس خوشی کا اظہار کر رہے ہو؟ ایک، اور دوسرا، کیا یہ دور ہے، کیا یہ وقت ہے اس طرح کی تقریبات میں جانے کا یا اس طرح کی تقریبات منعقد کرنے کا؟ شادی یہ تو سنت ہے نا، کیا سادگی میں سنت نہیں ہو سکتی؟ کیا سادگی میں شادی نہیں ہو سکتا، نکاح نہیں ہو سکتا؟ تو جب ہم یہ کہیں نا کہ فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، غزہ میں یہ ہو رہا ہے، ساری دنیا کے مسلمان مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، تو کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو کر سکتے ہو نا، یہ کرنے کے لیے کوئی پہاڑ کھودنا تو نہیں ہوگا، لیکن ہائے افسوس کہ یہ بھی تم سے ہو نہیں پاتا، بائیکاٹ تم سے نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک وقت تو وہ تھا تو کہتے تھے کہ علماء جہاد کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ منافقت یہ ہے، بات اکثریت کی ہو رہی ہے، منافقت یہ ہے کہ پہلے کہتے تھے کہ علماء جہاد کا اعلان کیوں نہیں کرتے، اب جب علماء نے جہاد کا اعلان کر دیا تو کہتے ہیں جس نے جہاد کا اعلان کیا ہے وہی جا کر لڑے۔ منافقت ہے نا۔ کہتے ہیں کہ جہاد کا اعلان کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک پتے کی بات آپ کو بتاؤں، جہاد کا اعلان کرنے سے اتنا تو ہوا کہ وفادار اور غدار سامنے آ گئے۔ جو دین کے وفادار ہیں انہوں نے جہاد کے اعلان کو سن کر خوشی کا اظہار کیا، اور جو غدار تھے وہ اچھل کر علماء پر الزام تراشیاں کرنے لگے اور یہودیوں کی وفاداری سامنے لانے لگے۔ تو بات واضح ہو گئی نا کہ جو جہاد کے اعلان کا انکار کر رہا ہے، کیا اس سے یہ توقع ہے کہ اگر علماء کہیں چلو جہاد کے لیے تو وہ جائے گا؟ توقع اسی سے ہے کہ جس نے جہاد کا اعلان سنا اور نظریں جھکائیں اور خوشی کا اظہار کیا کہ چلو کہیں سے تو ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، تو اس سے کچھ نہ ہوا لیکن اتنا ضرور ہو گیا کہ جو دین کے وفادار ہیں وہ بھی سامنے آ گئے، جو دین کے غدار ہیں وہ بھی سامنے آ گئے۔ اور یہ جو ہے نا، یہ کہنا کہ جس نے جہاد کا اعلان کیا ہے وہی جا کر لڑے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، قرآن مجید میں بھی ہے نا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے، یہودیوں سے کہا تھا نا کہ چلو میری اللہ کی راہ میں چلو، جہاد کے لیے نکلو، تو یہودی کہتے تھے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ نے جہاد کا اعلان کیا ہے، آپ خود جائیں اور اپنے رب کو لے جائیں، ہم یہیں بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ جو بولی ہے نا، یہ کوئی نئی بولی نہیں ہے، یہ انہی لوگوں کی بولی ہے جو ان کا کھاتے ہیں، وہ انہی کی بولی استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اگر ہم کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بس میرا پیغام یہ ہے کہ عقل مند انسان وہی ہے جو آخرت کی بھی فکر کرے اور ہمیشہ یاد رکھے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، ہم نے بھی حساب و کتاب دینا ہے۔ جب یہ احساس ہمیشہ، یہ ایمان سب کا ہے، یاد رکھیے، اس پر کسی کی دو رائے نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، تو ہم خود ہی اس کا اعتراف کر لیتے ہیں، ایمان سب کا ہے۔ اس ایمان کو تازہ رکھنا ہے، اس عقیدے کو تازہ رکھنا ہے کہ ہمیں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ جب آپ یہ اس جذبے کو، اس احساس کو تازہ رکھیں گے نا، خود بخود مشکل کام بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ زندگی بھر ہمیں اپنی فرما برداری کے کام ہمارے لیے آسان فرما دے اور ہم سے اپنی فرما برداری اور دین کا کام لے لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔